لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله محمد وعلى محمد. آج کی شب جو ہے وہ بہت عظیم شب ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات جو ہے وہ کسی عام انسان سے نہیں کہا گیا ہے، پیغمبر سے کہا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ میں جو کاف آیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ پیغمبر اکرم ہے. یا میرے پیغمبر آپ کو کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہے؟ معصوم اور جو کائنات میں سب سے برتر انسان ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے تھے اس پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا پتہ شب قدر کیا ہے. چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا شب قدر میری جد ماجدہ کا نام، لیلۃ القدر کا نام ہے. یعنی آج کی جو شب ہے وہ شب امامت بھی ہے اور شب ولایت بھی ہے اور شب نزول قرآن بھی ہے اور شب مدافع ولایت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی. لہذا اس وقت کو ہم غنیمت جانیں اور اس شب کی برکتوں کو انشاءاللہ حاصل کریں. پوری شب توبہ استغفار گریہ میں بسر کریں. علماء کی تاریخ میں ملتا ہے کہ حاج محمد ابراہیم کلباسی یہ مرزا قمی وہ شخصیت ہیں کہ جو اتنے پارسا اور متقی اور پرہیزگار تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قم کے شیعوں کی شفاعت میں کروں گا اور فاطمہ معصومہ کائنات کے شیعوں کی شفاعت کریں گے. ان کے ہم عصر ہم زمان جو عالم دین زندگی گزارتے تھے ان کا نام تھا حاج محمد ابراہیم کلباسی، اور یہ شاگرد تھے جناب آیت اللہ بحر العلوم کے. اور یہ بیان کرتے ہیں کہ حاج محمد ابراہیم کلباسی شب قدر کے اعمال کو پورے سال انجام دیتے تھے. نہیں پتہ کون سی شب قدر ہو، لہذا ایسا نہ ہو. یہ بھی قطعی بات ہے کہ پورے سال میں ایک شب قدر ہے، اگرچہ احتمال زیادہ اسی شب کا دیا گیا، لیکن وہ بربنائے احتیاط پورے سال شب قدر کے عمل انجام دیتے تھے تاکہ وہ فضیلت جو شب قدر کی ہے بیان کی گئی ہے اس مرتبے پر میں فاضل ہو جاؤں اور وہ مجھے حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ سید علی صاحب ریاض ہیں کہ جو ہر شب جمعہ اس عمل کو انجام دیتے تھے اور کہا جو کچھ بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے وہ پڑھنا تو ذریعہ تھا، لیکن اسی شب قدر کے اعمال کی وجہ سے میں اتنا بڑا عالم بنا کہ دنیا نے میرے علم کو تسلیم کیا. اگرچہ ان کی مدت تحصیل جو علم حاصل کرنے کی مدت تھی وہ کم تھی. اسی طریقے سے دیگر بزرگ علماء میں خاص طور سے علامہ محمد تقی برغانی جو عالم دین تھے وہ پورے ماہ رمضان مبارک میں نصف شب کے بعد طلوع فجر تک بیدار رہتے تھے کہ انہی شبوں میں کوئی شب قدر چھپی ہوئی ہے، لہذا مجھے اس کی فضیلت حاصل ہو جائے. لہذا پورے مہینے کبھی مناجات 15 جو چوتھے امام علیہ السلام کی مناجات ہے اس کا ورد کرتے تھے اور تلاوت فرماتے تھے. لہذا بڑا اہتمام کیا ہے علماء نے اور بزرگوں نے اور جیت
عالم دین رہبر معظم انقلاب کا جملہ ہے، جو لوگ اس مبارک مہینے میں خدا کے غفران اور رضوان اور خدا کی ضیافت میں صحیح معنوں میں وارد نہیں ہو پائے، یقیناً انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں مل سکے گا، اور حقیقتاً یہ محرومیت جو ہے وہ حقیقی محرومیت ہے۔ اس کے لیے روایات میں ہے ان الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، سب سے بڑا بدبخت ہے وہ انسان، سب سے بڑا شقی ہے وہ انسان، سب سے بڑا شقی ہے وہ انسان کہ من حرم غفران اللہ، جو اللہ کی مغفرت کو اس مہینے میں اپنے اوپر حرام کر لے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی ناہنجاریوں کی بنیاد پر۔ دوسری روایت میں سب سے بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کو تو پالے لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ عزیزو، آج اپنے ماضی کے تمام گناہوں کو یاد کرنے کی رات ہے، آج اہل بیت سے مزید توسل کرنے کی رات ہے۔ شب قدر کی اہمیت نہیں ہے، امام سے پوچھا گیا اس شب کی اہمیت ہے؟ کہا نہیں، اس شب کی اہمیت نہیں ہے، اس شب میں جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کی اہمیت ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ کچھ اور صدقہ نکالو گے تو اتنی اہمیت نہیں ہے، اب وہ اس شب کی برکت سے اگر کوئی اس میں عمل انجام نہ دے، روزے کو نہ رکھے، قیام اللیل نہ کرے، صائم النہار نہ ہو، تو اس کو تھوڑی اس شب کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اس شب کی فضیلت اسے حاصل ہوگی کہ جو اس شب کو خود پاس اور لحاظ رکھے، جتنی استطاعت ہو۔ اگر ایک ہاسپٹل کے اندر ہے تو کم سے کم صلوات تو پڑھے، کم سے کم وہ لعن تو پڑھے، کم سے کم وہ دعائے فرج تو پڑھے، کم سے کم اپنی طرف سے صدقہ تو نکال دے۔ تو جو جتنا استطاعت اور توانائی رکھتے ہیں، اس توانائی ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے معصوم کی خدمت میں آیا اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے یہ پوری فضیلت کو بیان کر رہے تھے شب قدر کی، تو بیٹا سن رہا تھا۔ اس کے بعد دیکھا کہ بڑی فضیلت ہے شب قدر کی، امام نے اتنا بیان کر دیا تو اس نے آہ سرد بھری، آہ سرد کھینچی، اور کھینچنے کے بعد وہ بالکل تڑپنے لگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف رخ کیا اور فرمایا تم پریشان نہ ہو، شکستہ خاطر نہ ہو، تم نے جو کل رات میں عمل انجام دیا ہے ایک وہ بڑا اہم عمل ہے، شب قدر کا ثواب تم کو ملے گا۔ کہا کیسے ملے گا؟ کہا تم کو رات پیاس لگی تھی، شب قدر میں تم نے پانی پیا، جب تم نے پانی پیا تو حسین مظلوم کی پیاس کو تم نے یاد کیا، تو تم نے حسین مظلوم پر سلام کیا اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ یہی عمل ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے یہی عمل ہے تمہارا، پانی پینے کا، حسین پر سلام کرنے کا اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرنے کا، جس نے تمہیں شب قدر کا ثواب عنایت فرما دیا، اور تو نے بہترین عبادت کو انجام دیا ہے۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آغائے صدر الدین عاملی اصفہانی جو زبردست عالم دین تھے، وہ جا کر کے ذریعے مولائے کائنات کے پاس دعائے ابو حمدہ صومالی پڑھ رہے تھے، بہت طولانی دعا ہے، اور جب یہ کہا الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے معذب نہ کرنا، مجھے سزا نہ دینا، مجھ سے انتقام لے لینا، بعاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے پروردگار عدالت سے کام نہ لینا، عدالت سے کام لے گا ہمیں اپنا انجام سوائے جہنم میں کچھ اور نہیں سمجھ میں آتا ہے، بلکہ فضل سے کام لینا۔ کہتے ہیں الہی لا تعذبنی بعقوبتک، جب اس جملے پر مولا وہ پہنچے صدر الدین صاحب تو گریہ کیا، اور اتنا شدید گریہ ہوا کہ آپ نے دوبارہ پھر تکرار کی اور پھر روئے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر غشی کا عالم طاری ہو گیا اور بے ہوش ہو گئے، اور آپ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کو حرم سے لوگ نکال کر کے باہر لائے، پھر آپ کو افاقہ ہوا۔ ایسے بھی
مناجات پڑھنے والے موجود ہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم ملاحظہ کرتے ہیں، ان رسول اللہ کان یطوی فراشا، رسول اللہ راتوں رات عبادت کرتے تھے، اور جب ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں آ جاتی تھیں، جس کی ابتدا ہو چکی عزیزو، تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اپنے بستر کو تہو کر دیتے تھے اور جا کر 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. کہاں مسجد میں، یہاں تک کہ ایک سال جنگ بدر ہوئی، جس سال جنگ بدر ہوئی تھی اعتکاف نہیں کر پائے آپ 10 دن کا، تو اگلے سال جو رمضان مبارک آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف مسجد کے اندر کیا، اور اس طریقے سے شب بیداری آپ نے ماہ صیام کی راتوں میں فرمائی ہے. اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو پانی ڈال ڈال کر کے بیدار رکھتے تھے تاکہ وہ راتوں میں بیدار رہیں اور شب قدر کو در کریں. بعض روایات میں نے صبح کی کلپ میں جو آف لائن بھیجی ہے اس کے اندر میں نے بیان کی ہے، اس کی طرف آپ انشاءاللہ رجوع فرمائیں. صرف ایک داستان اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شب قدر سے بہت ملتی جلتی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں پروردگار عالم سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے شب قدر میں، لیکن 2-3 گروہ ایسے ہیں جن کے گناہ نہیں معاف کرتا. ان میں سے ایک وہ ہے جو باپ جس کو آپ کے والدین کے گناہ کو اللہ نہیں معاف کرے گا، مگر یہ کہ آج کی رات میں وہ جا کر کے ان سے معافی مانگ لیں یا ٹیلی فون کر کے ان سے معافی مانگ کے طلب حلالیت کریں، تو پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. قاطع الرحم، جو صلہ رحم نہیں کرتے، قطع رحم، خدا نہ خواستہ کسی کی بہن اس سے ناراض ہے، کسی کا بھائی اس سے ناراض ہے، کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، کسی کے خونی رشتے والے اس سے ناراض ہیں، بات چیت ختم ہے، چھوٹے ہو جائیں گے، تو چھوٹے ہونے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اللہ بڑا کرنے والا، تو عز من تشاء اور تو ذل من تشاء. آپ ہی بزرگواری دکھائیے اور جا کر کے صلہ رحم کا مظاہرہ کیجیے، کیونکہ یہ گناہ وہ گناہ ہے جو شب قدر میں بھی معاف نہیں کیا جاتا. اب آپ دیکھیے، اگر قاتل بھی ہے تب بھی اگر سچے اور صحیح معنوں میں آج کی رات میں وہ آ کر کے توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. ایک روایت اور آپ کی خدمت میں بیچ میں عرض کر دوں جو ذہن میں آ رہی ہے کہ شب قدر کی علامت کیا ہے. امام باقر اسلام سے پوچھا گیا شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں، علامت کیا ہے، کیسے سمجھے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے؟ تو فرمایا کہ اس رات میں اگر تمہاری ناک صحیح ہو تو یاد رکھو آج کی رات میں خوشبو پھیلتی ہے، مشام انسان کا معطر ہوتا ہے، اور اگر سردی کا موسم ہے تو جو ہوا ہے وہ گرم ہو جاتی ہے اور ملائم ہو جاتی ہے، جسموں کو سکون دیتی ہے. اور اگر گرمی کا موسم ہے تو ہوا میں خنکی اور ٹھنڈا پن اور معتدل ہو جاتی ہے. یہ امام باقر اسلام نے علامت بتائی شب قدر. امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اس دن کا، شب قدر کا جو دن ہوگا وہ بھی لطیف ہوگا. دن شب قدر کا جو آئے گا آب و ہوا بہت ملائم طریقے سے ہوگی، خاص طور سے ہوا میں ملائمت ہوگی وہاں پر. اسی لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر فی کل سنہ یومہا مثل. یہ تصور غلط ہے کہ شب قدر کی صرف اہمیت ہے. فرمایا میرے مولا نے نہیں، جتنا زیادہ فضیلت شب قدر کی ہے اتنا ہی زیادہ فضیلت روز قدر کی ہے. تو کل کا دن بھی کوئی ایسی حرکت ہم نہ کریں کہ رات کی اعمال کے اوپر پانی پھر جائے. لہذا روز قدر کو بھی شب قدر کی طرح منایا جائے، توبہ میں، استغفار میں، مناجات میں اور دعاؤں میں انشاءاللہ آپ بسر کریں گے. جو واقعہ میں نے پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں کہا تھا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ اور داستان عبداللہ نیشا پوری سے ہے. یہ عبداللہ نیشا پوری یہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا حمید ابن کہتبہ کا. یہ ایک آدمی تھا جو توس میں، یعنی نیشا پور میں، یہ توس کا جو علاقہ تھا اس کے اندر یہ حاکم کی حیثیت سے تھا،
اور اس کو حکومت میں جو حاکم بنایا تھا وہ ہارون نے بنایا تھا، ہارون رشید مرحوم نے۔ یہ جب قحطبہ یہاں پر کہتا ہے کہ عبداللہ نیشاپوری یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نیشاپور آیا، چونکہ حمید ابن قحطبہ حاکم طور میں اس کا دوست، جب اس کو میرے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اتفاق سے شب قدر کی شب تھی، بلکہ شب کیا روز تھا، یعنی 22 رمضان مبارک کو میں انٹر ہوا، اور وہاں پر جب اس کو اطلاع ملی حمید ابن قحطبہ کو تو اس نے مجھے طلب کیا، اپنے گھر پہ میری دعوت کی، تو میں افطار سے اسی شب کے جو بھی شب آئی اس شب کے آنے سے پہلے میں 1-2 گھنٹہ پہلے اس کے گھر پہ پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو اس نے میرے لیے زبردست انتظام کیا، کھانا لگا دیا اور پذیرائی کا مکمل انتظام کر دیا، کھانا آمادہ کرا کے سفرہ لگا دیا۔ اب لگا دیا تو اس نے کہا کہ حمید نے عبداللہ نیشاپوری تم میرے دوست ہو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ چونکہ ظہر کے بعد وہاں پہنچا تھا اور اس دن بہرحال کہیں پہ اس نے قیام بھی کیا تھا، تو اس کا روزہ بہرحال قصد نہیں تھا، یہ روزہ رکھے ہوئے تھا عبداللہ نیشاپوری، شرائط کے اعتبار سے اس کا روزہ صحیح تھا، مریض بھی نہیں تھا، مسافر بھی نہیں تھا اس وقت مسافر نہیں تھا جب اس کے پاس پہنچا ہے، اور نہ بیمار تھا، کوئی وجہ ایسی نہیں تھی یا یہ روزہ نہ رکھتا ہو، نہ رکھ سکتا ہو، نہیں روزہ تھا موجود۔ جب یہ گیا تو اس نے جب کھانا لگایا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں، اور اتفاق سے یہ حمید ابن قحطبہ بھی روزے سے نہیں تھا۔ جب اس نے کہا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تو نہیں کھاؤں گا، تو اس نے جو ہے خود کھانا شروع کر دیا، اس نے حمید ابن قحطبہ نے کہا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، روزہ ہے، رمضان مبارک ہے، کوئی پاس اور لحاظ نہیں ہے۔ تو ان کے حمید ابن قحطبہ نے بہت زیادہ رونا شروع کیا، کریا کرنا شروع کیا، رونے لگا۔ یہ کہتا ہے عبداللہ نیشاپوری مجھے بہت تعجب ہوا، اور میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اگرچہ دسترخوان پہ بیٹھا تھا، کھانا اس نے نہیں کھایا تھا، میں نے یہ لفظ کہہ دیا اور نہیں، کھانا اس نے شروع نہیں کیا تھا، سفرے پہ بیٹھا تھا حمید ابن قحطبہ، اور جب کھانے کے لیے سوچا تو رونا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا حمید ابن قحطبہ نے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہارون رشید جس وقت طوس میں موجود تھا، ایک دن اس نے مجھے طلب کیا اپنے پاس، میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ بہت غصے میں ہارون، جب غصے میں تھا اور دیکھا کہ تلوار کو نکالے ہوئے نیام سے باہر اور ہاتھ میں لیے ہوئے، اور جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم میری کتنی اطاعت کرو گے؟ تو میں ڈر گیا اور میں نے کہا کہ بھائی میں اتنی تمہاری اطاعت کروں گا کہ جان مال جیسے بھی تم چاہو گے سب میں قربان کر دوں گا تمہاری اطاعت میں۔ تو اس نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا کہ تم گھر چلے جاؤ۔ اے حمید نے قحطبہ، یہ کہتا ہے میں گھر آیا، پھر اس نے مجھے بلایا، پھر یہی سوال کیا، اور اب کی اس سے بھی زیادہ غصے میں تھا۔ کہا کتنی مدد کرو گے، کتنی اطاعت کرو گے میری؟ کہا میں بہت زیادہ اطاعت کروں گا، جان سے، مال سے، اولاد سے، سب سے اطاعت کروں گا۔ پھر ہارون نے اس کو چھٹی کر دی، پھر یہ کر گیا، پھر تیسری بار بلوایا، کہہ رہا تیسری بار جب بلایا تو پھر غصے میں تھا، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میں نے بتا تو دیا ہے کہ میں جان مال سب کچھ سے آپ کی اطاعت کروں گا۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر ہر چیز سے تم میری اطاعت کرو گے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تلوار ہے، اور ایک غلام کو بلایا اور غلام کو تلوار دی اور ایک تلوار اس کو دی، قحطبہ کو کہا لے کے جاؤ۔ تو غلام سے کہا کہ تم اس کو لے کے جاؤ، اور قحطبہ سے کہا انہوں نے کہ جہاں جہاں یہ غلام لے کے جائے وہاں وہاں تم کو جانا ہے، اور جو جو یہ تم سے کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ دیکھیے آپ کتنا سخت مرحلہ ہے یہاں۔ غلام کے ساتھ یہ قحطبہ چلا گیا، اور گیا تو عجیب منظر دیکھا کہ غلام اس کو ایک زندان میں لے کے گیا ہے، قید خانے میں لے کے گیا ہے۔ دیکھا کہ وہاں پر ایک سیاہ اور جس میں تاریکی ہے ایک کنواں ہے، اور اس میں 20 آدمی سادات علوی سے موجود ہیں، جن کی زندانی اتنی طولانی تھی، اتنا لمبا قید میں رکھا گیا تھا کہ ان کے بال بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور بالوں سے، ان کی بھوؤں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کتنی طولانی مدت سے ان کو یہاں پر رکھا گیا۔ غلام نے حکم دیا کہ ان سب کو ایک ایک کر کے تم یہاں پر قتل کر دو۔ اب یہ وعدہ کر چکا تھا اس نے کہ کر کے قتل کرنا شروع کیا، 20 لوگوں کی گردن اڑا دی۔
اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ غلام نے مجھے دوسری طرف کہا ادھر چلو. جب میں پھر ادھر گیا تو ایک اور کنواں نظر آیا، اس میں بھی 20 افراد تھے جن کے اندازے سے معلوم ہوا تھا کہ یہ سادات بنو زہرا ہیں. ان میں سے لوگ تھے اور یہ بھی اپنی اس قید والی زندگی کی وجہ سے انتہائی لاغر نحیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے. غلام نے کہا ان کو بھی قتل کرنا ہے، ان کا بھی سروانا ہے. خلیفہ کا حکم تھا، لہذا اس نے ان 20 آدمیوں کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد ان کے سر کو ایک چالے میں یعنی کنویں میں ڈال دیا. پھر غلام نے اس قحطبہ کو لیا اور لینے کے بعد ایک تیسرے مقام پر پہنچا. وہاں پر بھی بالکل سیاہی اور تاریک تھی. وہاں پر جب دیکھا گیا تو وہاں پر بھی 20 خاندان آل محمد کی فرد یعنی سادات سے موجود تھے اور انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا کہ اب ان کو بھی تم مار دو. یہ کہہ رہا ہے جب میں ان کو بھی مار چکا اور 20ویں آدمی کا جب نمبر آیا تو سب سے ضعیف العمر وہ آدمی تھا اور لاغر تھا اور انتہائی ناتوان تھا وہ شخص. جب میں نے چاہا، قحطبہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کروں، اس نے مجھ سے کہا واہ ہو تم پر، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے، تم یہ کیا حرکتیں تم نے کی اور کیا کرنے جا رہے ہو اور کیا تم نے کر ڈالا. کل قیامت میں میرے جد علی مرتضیٰ اور میری ماں فاطمہ زہرا کو کیسے منہ دکھاؤ گے. یہ کہتا ہے جب اس نے یہ جملہ کہا تو میرا دل اور میرا بدن لرز گیا، میرے وجود کے اندر ایک کپ کپی پیدا ہو گئی. لیکن حکم تھا چونکہ خلیفہ تھا اور ڈر بھی تھا اور میں نے اس کو بھی قتل کر دیا. 60 لوگوں کو یک بعد دیگر میں نے قتل کیا اور غلام نے اس 20 افراد کے سر کو بھی کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا. اب یہ کہنے لگا قحطبہ عبداللہ ابن نیشاپوری سے، تم یہ بتاؤ جس آدمی کا جرم اتنا بڑا، جس آدمی نے اتنی غلطیاں کی ہوں، 60 لوگوں کا قاتل ہو اور اس کو نماز اور روزے سے کچھ ملنے والا ہے. لیکن ابھی دو یاد رکھیں، نہیں خدا فرماتا ہے میں غفور الرحیم ہوں. اگر صحیح معنوں میں تم کسی مجبوری کے تحت جرم کے ارتکاب بھی کیے ہو یا تقیے میں تم نے کوئی غلطی کر دی ہے جان بوجھ کر بھی لیکن تقیے میں تھے، تو عزیزو یا کسی اور وجہ سے تم نے جرموں کا ارتکاب کیا ہے، اگر تم اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرو گے، معافی مانگو گے، تو پروردگار تمہاری اس توبہ اور تمہارے اس استغفار اور تمہاری اس غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی انسان کہ جو گنہگار نہ ہو، یقیناً ہم سب گنہگار ہیں. آج کی شب کی قیمت کو پہچانیے. بڑے بڑے علماء کی سیرت رہی، انبیاء کی سیرت رہی، ائمہ کی سیرت رہی. اس شب میں سب نے آ کر کے اپنے اپنے انداز سے توبہ و استغفار کیا ہے اور مناجات کی. کوشش کیجئے زیارت امام حسین علیہ السلام گریہ و زاری کے ساتھ پڑھیں. آج کی شب کی مخصوص زیارت، نماز کی پابندی کریں اور خاص طریقے سے جوشن کبیر وہ 3 سورے پڑھیں جس کی ایک کلپ میں نے بھیج دی ہے کہ ان سوروں کو کیوں پڑھنا چاہیے. آج کی شب میں تاکید ہے. لہذا عزیزو اس کے ساتھ ساتھ وہ سر والا جو اعمال ہے اسے انجام دیں اور قرآن اور اہل بیت سے اپنے رشتے کو آج کی رات میں ابھی بنائیں اور وقت نکال کر کے دعائے توبہ پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں. عظیم شب اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. نہیں معلوم یہ زندگی کی شمع حیات کب گل ہو جائے اور کب انسان اس دنیا سے عالم بقا کی طرف کوچ کر جائے. لہذا ہمیں اس انداز اور اس اعتبار سے آج کی رات میں عبادت اور بندگی کرنا ہے. میں آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ آج کی شب بہت سارے اعمال ہیں. 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنے کی تاکید ہے، 100 بار تسبیحات اربع کی پڑھنے کی تاکید ہے، 100 بار استغفار پڑھنے کی تاکید ہے، 100 بار صلوات پڑھنے کی تاکید ہے، 100 بار
تسبیحات اربع پڑھنے کی تاکید ہے، تو یہ سب بھی انشاءاللہ آپ ان اعمال کو انجام دیں اور توسل کریں، اور ایک لمحہ ایسا بھی نکالیں سحر کے وقت کہ جو کچھ نہ پڑھیں، صرف آپ ہو اور آپ کا خدا ہو۔ اپنی پرانی ماضی کی ساری غلطیوں کو دہرائیں، گنائیں اور کہیں پروردگار میں بندے ناچیز، سراپا تقصیر، گنہگار، تو کتنا کریم اور بزرگ پروردگار ہے، تیری عظمتوں کے سامنے مجھ گنہگار انسان کی مجال کیا ہے کہ میں آ کے تجھ سے کچھ کہوں، لیکن چونکہ تو نے حکم دیا ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ بندہ گنہگار ہے، پروردگار ہم سب کو بخش دے اور ہماری زندگی کی یہ آخری شب قدر قرار نہ دے۔ جو مریض ہیں آج کی شب کے واسطے سے بارگاہ خدا بندی میں التجا کرتے ہیں، میرے اللہ ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور جو لوگ ہاسپٹل کی زندگی گزار رہے ہیں خدایا اس شب کے صدقے میں انہیں ہاسپٹل سے نکال کر ان کے کنبے اور خانوادے میں ان تک پہنچا دے اور ان کو مکمل شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بالخصوص برادر عزیز ضیاء بھائی کو۔ اس کے علاوہ اس سال جو لوگ اس مرض یا دیگر امراض میں دنیا سے گزرے ہیں، میرے پروردگار ان تمام مرحومین پر اپنی خصوصی برکتیں رحمت نازل فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما، اسلامی دشمن طاقتیں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، روس، یورپ کو نیست نابود فرما۔ جو شر پسند عناصر اس وقت کام کر رہے ہیں اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے خلاف، ان سب کو اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب ہستی سے نیست نابود فرما۔ نظام جمہوریہ اسلامی کی حفاظت فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام، آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب کا سایہ تا ظہور حجت ہمارے سنوں پر قائم و دائم رکھنا۔ اے میرے پروردگار ہماری سب سے عظیم آج کی دعا یہ ہے، اے میرے اللہ فرزند رسول الثقلین منتقم خون حسین ابن علی جہاں کہیں بھی اعمال میں مشغول ہو ایک نظر ہم پر ڈالیں، اور میرے پروردگار اس شب کے واسطے سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج وامن علینا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد